آج کے حال احوال میں ہم ایک فلم پر بات کریں گے اور یہ ایک امریکن انگلش مووی ہے اوپن ہیمر کے نام سے۔ یہ اسی سال 2023 کے جولائی میں ریلیز ہوئی اور ایک بہت بڑی مووی کے طور پر اب تک جو اس کا جو باکس آفس کلیکشن ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے۔ 100 ملین میں یہ بنی تھی اور کوئی 950 ملین روپے اس نے کمائے باکس آفس کے اوپر، تو ایک طرح سے باکس آفس کے حساب سے بھی آپ سے ایک سپر ہٹ بلاک بسٹر کہہ سکتے ہیں۔ اوپن ہیمر کا نام ان سب احباب نے سنا ہوگا جو سائنس سے واقف ہوں یا علم سے، آرٹ سے، ادب سے واقف ہوں۔ انہیں ایک طرح سے ایٹم بم کا خالق بھی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے۔ یہ اس ٹیم میں بنیادی طور پر شامل تھے اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے جس نے ایٹم بم تخلیق کیا، اور پھر اس تخلیق کے پیچھے جو اثرات تھے، جو اسباب تھے، ان سب کو بھی دکھایا گیا ہے اس فلم کے اندر۔ جو خاص بات ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ بایو پک ہے، اور جیسا کہ عام طور پر بایو پک کے اندر یعنی جو سوانحی فلمیں ہوتی ہیں کسی شخصیت کی زندگی کے اوپر، اس میں بہت کم گنجائش ہوتی ہے چیزوں کو فکشنائز کرنے کی، لیکن اس فلم کے اندر تھوڑا سا فکشن بھی شامل کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر بات کریں تو کرسٹوفر نولن صاحب ہیں اس کے ڈائریکٹر، اور بڑے اچھے ڈائریکٹرز میں سے، اعلیٰ پائے کے ڈائریکٹرز میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی فلمیں جب بھی آتی ہیں تو اسی طرح ایک تو مختلف موضوعات چنتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپنے طور پر ایک ماسٹر پیس کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہانی تو اپنے طور پر ویسے ہی ایک سے لی گئی ہے، ناول سے۔ یہ ایک امریکن پرومیتھس کے نام سے ناول لکھا تھا۔ دو رائٹرز تھے اس کے، کائی برڈ اور مارٹن شیرن۔ انہوں نے 2005 میں سوانحی بلکہ کتاب لکھی اس کے اوپر، بایوگرافی جسے کہا جاتا ہے اوپن ہیمر کی شخصیت پر۔ جے رابرٹ اوپن ہیمر ان کا پورا نام ہے، اور کوئی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی 10 سال کی محنت کی اس کتاب کے اوپر، اور پھر یہ کتاب بھی ایک انعام کی حقدار پائی۔ پلوٹزر پرائز کہتے ہیں جو امریکہ کا سب سے بڑا ادبی انعام ہے، وہ بھی اس نے حاصل کیا۔ کتاب بھی اتنی مقبول ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں بکی، کیونکہ یہ سے بہرحال امریکہ میں ایک نیشنل ہیرو کا درجہ بھی حاصل ہے اوپن ہیمر کو، اور اسی طرح فلم نے بھی اتنی ہی کمائی کی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ فلم میں سوانحی فلم میں فکشن کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، لیکن نولن نے اس کے اندر کچھ فکشن کا ٹچ بھی دیا ہے، اور وہ اس انداز سے دیا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ یہ فکشن ہے یا کہ اس کی سوانح کا حصہ ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو فلمایا گیا ہے۔ پھر جیسا کہ عرض کیا کہ ڈائریکشن ان کی شاندار ہوتی ہے تمام فلموں میں ہی۔ کیمرہ ورک آپ کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ آپ ایک ایک فریم کے اوپر رک سکتے ہیں، اسے بار بار دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بایو پک ہے اور کہانی پہلے سے ہی اس کو اگر بتا بھی دیں تو اسپائلر اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کتاب بھی موجود ہے، اور ان کی زندگی کے اوپر اتنی چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی کہ لوگ جو جاننے والے ہیں، اس سے متعلق دلچسپی رکھنے والے، وہ اوپن ہیمر کی زندگی کو جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کا جب معاملہ چھڑا تھا تو اس وقت انہوں نے جو امریکن سیاستدان تھے ان کے اندر کسی طرح سے انہوں نے رسوخ حاصل کیا، اور انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ یہ کسی طرح سے ایسا کوئی ہتھیار ایجاد کر سکتے ہیں جو امریکہ کی بالادستی کو یقینی بنائے گا۔ اور یہ آئیڈیا ظاہر انہوں نے آئنسٹائن اس پر پہلے سے کام کر چکے تھے۔ اس آئنسٹائن کی جھلک بھی آپ کو اس فلم کے اندر نظر آئے گی، اور یہ آئنسٹائن کو اپنے مینٹور کے طور پر بھی دیکھتے تھے، لیکن آئنسٹائن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہتھیار جب بھی بنا یہ انسانوں کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اگر اس طرح کا ایٹم کا کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو ذرات میں تقسیم کر کے اور پھر اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا جائے، ایکسپلوژن کر دیا جائے، اور وہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ اس کو سنبھالنا، اس کے نقصانات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے اور اس پر مزید کام نہیں کیا۔ لیکن اوپن ہیمر نے نہ صرف اس پر کام کیا بلکہ اس نے ٹیم جمع کی دنیا بھر سے، خاص طور پر یہودی جن کو کہ ہٹلر نے ویسے ہی برباد کر کے وہاں سے نکالا تھا، تو یہ جو سائنسدان تھے وہ جمع ہو گئے ایک جگہ پر، یکجا ہوئے۔ ان میں اختلافات بھی ہیں، بحث بھی ہیں، مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ فلم گھومتی ہے اوپن ہیمر کی زندگی کے ارد گرد۔ اور ایک اوپن ہیمر سے مراد پھر ایک ایسا تخلیقی آدمی جو اپنے اندر تخلیق کا زبردست وفور رکھتا ہو، وہ سائنٹیفک تخلیق ہو، وہ علمی تخلیق ہو، وہ ادبی تخلیق ہو۔ کوئی بھی تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ اپنی اس کی عام زندگی، عمومی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی
نفسیاتی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ دکھانے کی کوشش کی ہے اس فلم کے اندر۔ اور 3 گھنٹے کی مووی ہے، حالانکہ عام طور پر امریکن یا جو انگلش موویز ہیں وہ 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہیں، زیادہ تر 2 گھنٹے کی، بہت طویل بھی ہو، تو یہ 3 گھنٹے سے زیادہ کی مووی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی لمحے شاید بوریت محسوس نہیں کریں گے ایک بھی لمحے کے لیے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا بایو پک ہے اور چیزیں معلوم شدہ ہونے کے باوجود آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ان کی نولن صاحب کی کامیابی ہے کہ وہ اس کو اس کا اسکرین پلے بھی انہوں نے خود ہی لکھا ہے، اور اس کو جب وہ اسکرین پر لاتے ہیں، اسکرین پر دکھاتے ہیں، تو وہ اس خوبصورتی کے ساتھ پورٹرے کرتے ہیں، اس کو پینٹ کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی یہاں وہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جگہ پر میں نے کہیں تبصرہ پڑھا جس میں ایک بڑا دلچسپ نکتہ تھا کہ ایک تخلیق کار کی جو سیکشول لائف ہوتی ہے وہ بھی کوئی متوازن نہیں ہوتی۔ وہ جو آدمی تخلیقی طور پر بہت زیادہ وفور رکھتا ہو، وہ شاید جنسی طور پر بھی اتنا ہی زیادہ فعال بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ غیر متوازن بھی ہوتا ہے۔ اس کی جنسی زندگی، اس کی نفسیاتی زندگی، اس کی عمومی زندگی کسی بھی طرح سے معروف معنوں میں نارمل نہیں کہی جا سکتی، متوازن نہیں ہوتی ہے۔ یہی پس منظر دکھایا گیا ہے اوپن ہیمر کا بھی، کہ وہ کس طرح سے نہ تو اس کی جو سیکشول لائف تھی وہ بھی ڈسٹرب رہی، اور ڈسٹرب کیا رہی، وہ متوازن جس کو کہا جائے کہ وہ نہیں تھی، وہ غیر متوازن تھی، اور اس کے اسباب اس کی اس تخلیقی صلاحیت میں جڑے تھے جس کو سائنس کی زبان میں شاید آئی کیو لیول کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 195% یا کچھ اس طرح کی پرسنٹیج بتائی جاتی ہے، ایک ہائی لیول کا آئی کیو لیول تھا ان کا۔ اچھا، اس کے اندر جو یہ جو کتاب ہے اصل میں جو اوپن ہیمر کے اوپر لکھی ہے، اس کا پورا نام ہے دی امریکن پرومیتھیوس، ٹرمپ اینڈ ٹریجڈی آف اوپن ہیمر، یعنی اس کی فتح اور المیہ اس کی اوپن ہیمر کی زندگی کا۔ فتح تو اس نے جو کامیابی جو اس نے حاصل کی اپنی زندگی میں، وہ نیشنل ہیرو بنا، اور پھر المیہ جو اس کے ساتھ درپیش ہوا، یعنی ذاتی زندگی کے علاوہ اس جو اقتدار کی غلام گردشیں ہوتی ہیں، اس میں کس طرح سے اسے پھنسا کر اس حد تک لایا گیا کہ اسے غدار قرار دیا گیا، یعنی نیشنل ہیرو سے، قومی ہیرو سے وہ غدار کی سطح تک آیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اقتدار کی غلام گردشیں ہوتی ہیں، وہاں غداری کا سرٹیفکیٹ صرف یہاں ہمارے خطے میں نہیں ہوتا، یہ صرف بر صغیر کا نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، یہ بلکہ دنیا بھر کا فنامنا ہے کہ جہاں پر آپ اقتدار والوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں تب تک آپ نیشنل ہیرو ہوتے ہیں، آپ کو ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ ان کے کام کے نہیں رہتے یا آپ ان سے کوئی اختلافی نقطہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ اوپن ہیمر نے کیا، تو پھر آپ غدار وطن بھی بن جاتے ہیں یکدم سے۔ اوپن ہیمر نے جو نقطہ اعتراض تھا اس کا، وہ بنیادی طور پر تو اس کے خلاف جو کمپین بنی وہ ایک یہ تھی کہ وہ کمیونسٹ کا، اس پر جو الزام لگایا گیا کہ وہ کمیونسٹ خیالات کا حامی ہے، حالانکہ وہ کمیونسٹ کبھی بھی نہیں رہا، البتہ اس کی بیوی جو تھی وہ امریکن کمیونسٹ پارٹی کی باقاعدہ رکن رہی، اور یہ بھی کمیونسٹ خیالات سے کسی حد تک متاثر تھا، جس کا وہ کھلے عام اظہار بھی کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کمیونسٹوں کے نزدیک نہیں رہا یا ان کی پارٹی کا حصہ نہیں رہا۔ یہ الزامات لگا کر اسے غدار وطن کے درجے پر لایا گیا، اور ایک بڑے عرصے تک وہ اس صورتحال کا شکار بھی رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب اس پر یہ سارے الزام دھل گئے، اور وقت سب سے بڑا منصف بھی ہوتا ہے اور وہی فیصلہ بھی کرتا ہے حتمی طور پر، تو پھر اوپن ہیمر کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ الزامات اس سے دھلے بھی، اور ایک بار پھر وہ آج بھی وہ امریکہ کے قومی ہیروز میں شامل ہوتا ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک تخلیقی آدمی بنیادی طور پر، یہ جب ایٹم پر اصل میں تجربات کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ یہ کیا بنے گا، اس سے کوئی ایسا ہتھیار جس سے کہ اس طرح کی تباہی آئے گی جو کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کی صورت میں آئی، وہ اس کا تصور نہیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی تخلیقی آدمی، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی کریٹیو آدمی اس طرح کی تباہی کا تصور کر بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ وہ تخلیق کر رہا ہے، بنیادی طور پر یہ جو تخلیق کار ہوتے ہیں، چاہے وہ علم و ادب کے معاملے میں ہو یا سائنس کے معاملے میں، وہ انسانی فلاح کے لیے تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بھی فلاح کے لیے اور تسلی کے لیے، سکون کے لیے، یعنی بنیادی طور پر تخلیق کا مقصد سکون ہوتا ہے، تعمیر ہوتا ہے، تخریب نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو ان کی تخلیق جب انسانی سماج کے تخریب کے لیے استعمال ہوئی، ان کی تخلیق، تو پھر یہ ایک تخلیقی آدمی کو اندر سے کیسے گھاؤ لگاتا ہے یہ سارا معاملہ، لیکن وہ اس سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس میں شامل تھا، اور ان سارے مشوروں میں بھی وہ شامل تھا، وہ کہ کہیں کہیں پر اس کا اختلافی نوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سارے پروسیس کے اندر شامل رہا ہے، تو اس لیے وہ خود کو
اپنی جو ذہنی صورتحال ہے اس کی وہ کیا ہوتی ہے اور اس سے وہ کیسے درپیش آتی ہے، کیسے وہ اس سے نکلتا ہے یا کیسے وہ اس سے نمٹتا ہے، یہ سارا کچھ اوپنہائمر کی زندگی میں بھی رہا، اور اس کو کرسٹوفر نولن صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسکرین پر بھی دکھایا ہے۔ آپ اگر اچھی فلم دیکھنا چاہیں اور اچھی فلم دیکھنے کے شائق ہوں، اب تو اس کا ہندی ورژن بھی آ چکا ہے، تو یہ 3 گھنٹے آپ کی زندگی کے ایک یادگار رہنے والے 3 گھنٹے ہو سکتے ہیں۔